کو میں عجیب بات بتاؤں, اللہ نے مردوں کے دل کے اندر جو ایک بڑی خوبی رکھی ہے, مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں, دے لو ٹو سی دیئر وائفز ہیپی. اور حقیقت یہ ہے کہ بیویاں خوش نہ ہوں تو مردوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. دے آر کائنڈ آف کہ آئی ایم فیلنگ, وہ الگ بات ہے کہ وہ اس پہ ریئیکٹ کیسا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت خوش رہ لیتی ہے نا اپنی اسکن کے اندر, آئی ول کال اٹ, وہ عورت اپنے شوہر پہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہونے کی پوزیشن میں. ایک تو سب سے پہلی بات ہے یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ وٹ ایور وی فوکس آن اٹ انکریزز. اپنے پہ محنت کرو, اپنا فیملی سرکل, اپنا فرینڈ سرکل رکھو, اپنے ہسبینڈ کو ڈائریکٹلی کہو بجائے منانے کے اور جو ہے نا نیگیٹو وے میں اس کو یہ کہنے کہ تم تو کبھی بات ہی نہیں سنتے, کہ تمہیں میرا خیال ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بجائے اس کو ڈائریکٹلی بتاؤ کہ ڈو دس پلیز فار می, ہی ول ہیپی ٹو ڈو دیٹ. خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ اپنی ہیپینس کے لیے مردوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا یہ خواتین کی جو لیک آف تھنکنگ ہے نا, ان کی ساری پرابلمس کی ذمہ دار یہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ہمارے مسئلے حل کر لے گا. صحیح. آپ کو میں بتاؤں, کوئی شخص کسی ڈپینڈنٹ, کسی ڈس ایبل مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو یا ایموشنلی ہو, وہ اسے چڑ تو سکتا ہے, وہ اس کا کر کچھ نہیں سکتا, نو میٹر ہاؤ مچ یو لو ہر. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی ہیپینس کی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اور ہیپینس کی ذمہ داری کیسے ہوتی ہے؟ اسٹارٹ فیلنگ ایز انڈیویجول. مردوں کی اس بات کے اوپر نہیں جائیں کہ یو آر پارٹ آف می. نو نو, یو آر ناٹ پارٹ آف ہم, یو آر این انڈیویجول. اللہ ٹریٹس یو ایز انڈیویجول. آپ کی اپنی تھنکنگ ہے, آپ کی اپنی پسند ناپسند ہے, اسی کی وجہ سے تو آپ کو پسند کر کے گھر میں لایا گیا تھا نا, آپ کی انڈیویجویلٹی کی وجہ سے. جسٹ اس کو اپنی بحال رکھیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے اپنے آپ پر فوکس کریں. سارا ہم عورتوں کا دار و مدار تو مردوں کو صحیح کرنا ہے, مردوں کو صحیح کرنا ہے. جی بیٹھ جائیے ہماری محفلوں میں, میرا شوہر یہ کرتا ہے, میرا شوہر یہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, لمبی کہانی کے بعد, اور ہم ایک دوسرے کی سہیلیوں اور بہنوں سے ایک ہی طریقہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے پریشرائز کرنا, ہوتا ہے کہ تعویذوں تک پہ چلی جاتی ہیں. آپ ایک کام کیجیے, ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے صحیح کر دیں. جس دن آپ کہیں گے کہ نہیں میں اب پاس ہو گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, اس دن پھر ان پہ ورکنگ شروع کر دیجیے گا. تو میں آپ کو بتاؤں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اس پہ پاس ہو جائیں, اسی کے اندر ہسبینڈس کو بھی نظر آنے لگ جاتا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, اس نے اپنا سسٹم خود بنا لیا. ہسبینڈ بھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. رسپیکٹ کس بات میں ہوتی ہے؟ آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہوتی ہے, آپ کے انڈیویجول ہونے میں ہوتی ہے, آپ کی گڈ اینڈ سالڈ تھنکنگ کے بارے میں ہوتی ہے, اور آپ کی سنسیرٹی کے بارے میں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے وہ اگر خوبیاں نہیں پیدا کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, انسان یہ تعویذوں کے ساتھ بھی پاگل ہو سکتا ہے بندہ, تعویذوں کے ساتھ بھی بندے بدلتے نہیں ہوتے ہیں, بندے انسان ویسے ہی رہتے ہیں. تو اسی کو وائس ورسا کریں. تو میں یہ کہوں گی کہ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اسٹارٹ فوکسنگ آن بینگ آنیسٹ, آن بینگ سنسیئر, اور اینڈ آن بینگ ویل وشر. ٹھیک ہے, اور آپ ایک دم یہاں پہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے, لینے کے بجائے دینے کی پوزیشن میں آئیں گے, آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کی ایک دم انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی. ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں یہ ہے کہ لو از آل اباؤٹ, فزیکل لو ہو, ایموشنل لو ہو, اٹس آل اباؤٹ میکنگ دی ادر ہیپی. صحیح. ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, وہ اصول چونکہ یہاں پہ ریلیشن شپ انٹینس زیادہ ہے, تو یہاں پر اس رسول کی زیادہ ضرورت ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ خرابی ہماری وہیں پہ شروع ہوتی ہے, جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی, کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو اپنا بیسٹ دے, مگر میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں. ٹھیک ہے, مجھے نہ وہ اس کی قیمت نہ مجھے ادا کرنی پڑے. ایونچولی کیا ہوتا ہے, بوتھ اینڈ آف بینگ انہیپی. انلیس یو اسٹارٹ فیلنگ ہیپی, گڈ اباؤٹ ایچ ادر, آپ کا لو کبھی چل سکتا ہی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں, اس لو کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہمارا تعلق رکھا ہے. بلکہ اتنا یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, میں نے دیکھا یہ بڑھاپے میں بھی اتنا جووینٹ اور اتنا یہ لائک یہ وائبرنٹ ہوتا ہے, اف یو کین میک اٹ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ اس اسٹارٹ چیریشنگ ایچ ادر. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے, عورتوں کی تو چلے سمجھ آتی ہے نا, سنس دے آر ایکسپریسو اینڈ بسائڈ دس ایکسپیکٹڈ آف دیم. لیکن جب ہسبینڈس کی باری آتی ہے تو ہماری تو سوسائٹی کہتی ہے نا کہ مرد تو ایکسپریسو ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, مرد ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے, اور شوئنگ لو اینڈ ایکسپریسنگ لو اٹس آل دی سائن آف ولنریبلٹی. لیکن ریممبر کہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہنی مون پیریڈ میں اٹ ورکڈ ونڈرفلی فار یو. ٹھیک ہے,
تو why wouldn't it be working for you now? The thing is you need to prioritize it. تو جب تک ہم prioritize نہیں نہ کریں گے, اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کی خرابی زیادہ ہوتی ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, لیٹر آن a little bit later مرد زیادہ انہیپی فیل کرتے ہیں, عورتیں تو پھر بیچاری صبر کر کے بچوں کے ساتھ دل لگا کے تو وہ قبول کر جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ فزیکل ریلیشن شپ ڈیٹیوریٹ کر جاتے ہیں, بہت برے حالات ہوتے ہیں. لیکن اس کی, اور اگین وی اسٹارٹ فیلنگ میزریبل, اور مردوں کا خیال ہوتا ہے شاید میں ایک اور شادی کر لوں گا تو اس میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی. نہیں, when you will remain the same then she will become the same thing. تو یہ تو دینے کے ساتھ ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے, دے کے ہی بندہ خوش ہوتا ہے. اٹس لو کی اناٹمی ہی صرف اور صرف دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساری ہماری مرد آ کے فزیکل ڈیزیز ان کی شکایت کرتے ہیں کمپلیکیشنس کی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت صرف اور صرف یہ ہے اپنے جذبات کو, اپنے جو ہے حسیات کو سیدھے رخ پہ ہم ڈالیں. اور وہ سیدھے رخ پہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ نے محبت تو پہلے دے دی نا. کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ یو آلریڈی ہیو کلکڈ. جی ٹھیک ہے, کیمسٹری تو پہلے ہی میچ کر دی گئی ہے. اگر وہ 4 دن میچ کر گئی تھی تو اس کا مطلب یہ آئندہ بھی کیپیبل ہے میچ کرنے کے, ہے نا. تو کہاں پہ نکالی ہے نا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں ہسبینڈز بہت خرابی کرتے ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اٹ اوور. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ریڈی ٹو گو فار دی کاؤنسلنگ. کاؤنسلر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف کیا کرتا ہے, دونوں کو بٹھا کے کہتا ہے بات چیت کر لو. کاؤنسلر نے بھی کوئی منتر تو پڑھنا ہوتا نہیں. ہسبینڈ کاؤنسلرس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے. عورتیں بیچاری خود ہی محنت کر رہی ہیں, پھر تھک کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر اور مسئلے بن جاتے ہیں. بچوں سے عزت نہیں کرائی تم نے, مجھے تو سکھ ہی نہیں ملا وغیرہ. برے لوگوں کے اندر سے خوبیاں تلاش کرو. تو یہ تو آپ کی بیوی ہے جس کو آپ یو لو ہر سو مچ. دس از یور ہسبینڈ, یو آئیڈلائز ہم. اس کی تو 70% تو گناہ آپ نے پہلے ہی معاف کیے ہیں, صرف 30% کا کام رہ گیا ہے نا. تو لیٹ اس اسٹارٹ فائنڈنگ سم تھنگ. یو ول بی امیزڈ to see the different aspect of his nature and you will love finding it. Just do it please. Very practical. Go ahead. یہ آپ کی جو خوشی ہے کہ بالکل at arm's length ہے, go grab it. زبردست زبردست, بہت امپورٹنٹ بات کی. بہت سارے لوگ ہیں نارسسسٹ ہیں, پیرانوئڈ ہیں, اینٹی سوشل ہے, سائیکوپیتھ ہے, ٹھیک ہے, ایوائڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب یہ ایک چیز جیسے نارمل کی حدود کو کراس کر کے پیتھولوجیکل لمٹس میں آ جاتی ہے, ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں, سینڈ دیم ٹو دی تھراپسٹ اور دی ڈاکٹر. ٹھیک ہے, چلیے ہم ایسے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم لوگ ابھی ہمارے معاشرے میں ویسے اب آ رہا ہے شعور. کچھ دیر پہلے ہم کہتے تھے اچھا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے بندہ پاگل ہوئے گا. تو پاگل بندہ تو کوئی بھی پاگل تو اپنے آپ کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا نا. لہٰذا ایسے لوگ اپنی ٹاکسٹی کو لے کے سپریڈ کرتے رہتے تھے. اپنی تو زندگیاں ان کی جہنم بنتی تھی, دوسروں کی بھی بنائے رکھتے تھے. اب ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ یہ یاد رکھیے, یہ سارے کے سارے جو ڈیوینس ہیں یہ سب کے سب ڈراتے ہیں. دے آر دی بردرز آف شیطان. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان یخوف اولیاء. شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم فخافونی, ڈرنا نہیں. ڈونٹ گیٹ انڈر دی امپریشن. ٹھیک ہے, ان کے پریشر میں نہیں آنا. صحیح, سب سے پہلے ان کو انالائز کر لیں. اگر پیتھولوجیکل ہو چکے ہیں اور نہیں جانے کو تیار ہے ڈاکٹر کے پاس, آپ کو تو پتہ لگ رہا ہے نا یہ بندہ نارمل نہیں ہے. صحیح, تو اسٹارٹ ٹیکنگ ہم ایز اب نارمل. ڈائگنوز کرنا مشکل لگتا ہے, اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں ان کے پریشر میں آ کے ان سے ڈر کے ہم بھی اپنے صحیح والی رستے کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے ساس سسر بھی ایسے ہوتے ہیں, سسرال والے بھی ہوتے ہیں, اور ہم ان کے پریشر میں آ کے وی کوڈنٹ برنگ بیسٹ آؤٹ آف اس. صحیح, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہم میزریبل ہیں, وہ میزریبل ہیں, وہ ہم سے اس کی ہماری قربانیوں کے باوجود خوش نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم تو قربانیاں دے دے کے رہ گئے نا. تو سب سے پہلے اسٹاپ بینگ اسکیئرڈ. زبردست زبردست. اور آپ کو اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا. جی جی, ٹھیک ہے نا, اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. ہمیں یہ والی کہانیاں جو ہے نا ویسے یہ فرائڈ کے زمانے میں سنائی جاتی تھیں, اب ویسے الحمدللہ یہ کہانیاں کم ہو گئی ہیں. وہ بیچارہ وہ جو ہے اس کی سائیکولوجیکل پرابلم تھے, اس لیے وہ سیریل کلر بن گیا, اس لیے وہ پیڈافائل بن گیا, وہ بن گیا وغیرہ وغیرہ. اب الحمدللہ میں نے دیکھا یہ باتیں ذرا کم ہونے لگ گئی ہیں. اب ہیومن اسٹرینتھ کی زیادہ بات ہو رہی ہے, پازیٹیوٹی, پازیٹیو سائیکالوجی جیسے وہ ہیومن اسٹرینتھ کی بات کرتی ہے.